جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارا دعا کرنے کا طریقہ کار جذباتی ہوا کرتا ہے. ہم جذبات کی مدد سے اللہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حرج والی بات نہیں ہے، اچھا ہے. جب جذبات کا دریا چڑھتا ہے، آدمی کو تکلیف آتی ہے یا شکست آتی ہے، اس کو دکھ پہنچتا ہے، تو اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، التجا کیا کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے. تو جب ایسی دعا کی جاتی ہے، جیسے اگر کوئی فوری طور پر کسی پیسوں کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا اگر پیسے ارینج نہ کیے گئے، قرض چڑھ گیا ہے سر پہ، اس کی دعا مانگی جاتی ہے تو بہت رو کر اور بڑی گریہ زاری کے ساتھ بڑی بلندی پر جا کر انسان دعا کیا کرتا ہے. اچھا، اب وہ جب ایک بار تو دعا مانگ لی، دو بار مانگ لی، تین بار مانگ لی، اس کے بعد ہمارے ہاں ہمارے نفوس میں ایک واردات ہوا کرتی ہے کہ جذبات کا دریا اتر جایا کرتا ہے. ایموشن جو ہیں وہ سٹیبلائز ہو جایا کرتے ہیں، دکھ باقی رہ جایا کرتا ہے اور جذبہ ختم ہو جایا کرتا ہے. یعنی کہ انسان اپنے آپ کو بنجر پاتا ہے رونے کے حوالے سے، اس کے آنسو نہیں نکلتے. جو کیفیت اس کی دو چار دن پہلے تھی وہ آج وہ اپنے اندر نہیں پاتا، اور ایسا ہو جایا کرتا ہے جیسے ایک بنجر صحرا ہے جس میں پہلے کبھی سمندر ہوا کرتے تھے، وہ خشک ہو گیا اور اس میں ریت اڑتی ہے. تو آدمی ایسا ہو جایا کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، کہ تمنا اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی چاہ جو ہوتی ہے، اس کی طلب جو ہوتی ہے، وہ اس کے دل میں بے پناہ ہوتی ہے. لیکن جب وہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ مطلوبہ جذبات اپنے اندر میسر نہیں پاتا، جس کی وجہ سے اس کے آنسو نکلنا دشوار ہو جایا کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں دعا سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، بیزاری ہونے لگتی ہے، اور اس کا ایک اور نتیجہ پھر آخر کار یہ برآمد ہوا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امیدی ہونے لگتی ہے، اور ہم تھک جاتے ہیں، اور ہم دعا سے ہاتھ کھینچنے لگتے ہیں. اور پھر جن لوگوں کے اعصاب کمزور ہوا کرتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں وہم کا روگ پایا جاتا ہے، وساوس اترا کرتے ہیں، وہ پھر ایسی باتیں کیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ایسے کر کے دے سکتا تھا، اللہ چاہتا تو اللہ ویسے کر کے دے سکتا تھا. اللہ جیسا چاہے کر کے دیتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ دعا کیسے مانگی جا رہی ہے. اب اللہ کو پتہ ہے کہ انسان نے کیا مانگا ہے اور اس کو کیا دینا ہے، یا جو مانگا ہے اس کو وہ دینا ہے یا نہیں دینا. لیکن دوسری طرف کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے جو مانگا ہے؟ دیکھیے، ایک شخص سے محبت ہے، ایک عورت سے کسی آدمی کو محبت ہو گئی، اور وہ اس عورت کو پانے کے لیے ہیلے کرتا ہے، بہانے کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، منانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اللہ کو منانے کی کوشش بھی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ. تو کیا کرے گا کہ دعائیں مانگے گا. اب دعائیں مانگے گا تو کبھی کبھار تو بہت زیادہ رونا آئے گا، بڑی رکت طاری ہوگی، اور خشوع اور خضوع آئے گا، حاضری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور بہت گڑ گڑائے گا اللہ تعالیٰ سے، اور یوں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی. لیکن اس کے بعد اگلے 2 دن، 4 دن، 5 دن پھر وہ کیفیت اس کے ہاتھ سے جاتی رہے گی، اور وہ پھر ایک فارمیلٹی کی دعا کرے گا، اس کے دل کی وہ تڑپ پیدا نہیں ہو رہی ہوگی. تو اس معاملے میں ہم لوگ اس اتنے بڑے فیکٹ کو اگنور کر دیا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے تو کوئی شے مانگی ہے اللہ سے، کچھ طلب کیا ہے اپنے رب سے. وہ طلب جو کیا ہے کیا وہ ٹھیک کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم نظر انداز کیا کرتے ہیں. دیکھیے، میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ 45 سال میری عمر ہو چکی ہے، اور مجھے اپنی 45 سال کی زندگی میں کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ بھی ابھی تک ایسا نہیں ملا جس میں میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام دھر سکوں. عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں ایسے کہ اللہ نے نہیں دیا مجھے، لوگ جذباتی ہو جایا کرتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، انسان کیا کرتے ہیں. مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نظر نہیں آیا، اور ایک وقت مجھ پہ کچھ ایسے گزرے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ سے میں نے گلے بھی کیے اور شکوے بھی کیے کہ عطا نہیں کرتے ہو، اور میں نے اتنا مانگا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتے ہو. ایسی باتیں میں نے اللہ سے کی ہیں. لیکن جب میں ان وقتوں سے گزرا اور اللہ تعالیٰ نے ذہنی پختگی عطا کی اور علم عطا کیا، الحمدللہ رب العالمین، اور میں نے اس گزرے ہوئے وقت میں واپس جا کر، کیونکہ جو وقت گزر چکا وہ غائب نہیں ہوتا، وہ ہمارے علم کے ادراک میں دے دیا جاتا ہے، اور ہم اس میں واپس جا کر اینالائز کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس وقت. تو جب میں نے غور کیا تو مجھے ایسا دکھائی دیا کہ میں غلط تھا.
اب آدمی غلط کیسے ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی ذات سے ہمدردی ہوتی ہے، سیلف سمپتھی ہوتی ہے، اور 99% آدمی جو شے مانگ رہا ہوتا ہے وہ اگر غیر جانبدار ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ اس پر غور کرے تو اس کو یہ دکھائی دے سکتا ہے کہ یہ شے میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اس شے یا شخص کے مانگنے کے پیچھے میرے اندر لالچ کار فرما ہے، بعض حالتوں میں بغض، کینہ بھی اور حسد بھی کار فرما ہوتا ہے، اور بہت ساری ہماری جبلیات ہوتی ہیں جو ہمارے دل کے اندر ایک طلب پیدا کرتی ہیں، ڈیمانڈ پیدا کیا کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلا فیکٹر جو ہمیں دعا مانگتے ہوئے پوری طرح سے جانچ لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے کہ ہم جو شے اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے جب ہم کوئی شے مانگ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں اگر اس کو جائز بھی دکھائی دیتی ہے تو کیا اس دعا کے مانگنے سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوتی، اور کیا اگر وہ دعا مانگ رہا ہے تو وہ کسی گلٹ کی وجہ سے، یا کسی کے خلاف حسد کی وجہ سے، یا اپنے ماضی کے کسی پچھتاوے کی وجہ سے، یا کسی کی دشمنی کی وجہ سے۔ بعض اوقات لوگوں نے کوئی ایسے دکھ ہمیں دیے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کچھ ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو دیکھنے میں تو بظاہر بڑی معصوم اور بے ضرر دکھائی دیتی ہیں، لیکن اگر وہ قبول کر لی جائیں تو کچھ دوسرے لوگوں کی زندگیاں الجھ کر رہ جائیں گی اور تباہ ہو جائیں گی۔ تو ایک تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب دعا مانگتے ہیں تو اپنی عقل کو روشن رکھا کریں، اور جب عقل روشن ہوتی ہے تو جذبات ماند پڑ جایا کرتے ہیں، دھیمے پڑ جایا کرتے ہیں، کیونکہ عقل جو ہے یہ ایموشنل نہیں ہوتی، انٹلیکٹ فیکٹ بیس ہوتی ہے، یعنی عقل دلیل کے ساتھ چلتی ہے۔ اس پر میں پہلے تفصیل سے بات کر چکا ہوں بہت ساری ویڈیوز میں۔ اچھا، اب یہاں سے ہم گزرے تو میں آپ کو ایک شیورٹی دیتا ہوں کہ اگر ہم 99% غور کرنے میں، فار ایگزامپل 90% بھی اگر ہم غور کر کے انویسٹیگیٹ اور انکوائر کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں کہ جو ہم اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں کیا وہ درست ہے یا نہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری 90% دعائیں جو ہیں وہ ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے۔ اب یہاں تک آ گئے تو پیچھے بچ گئی 10% دعائیں جو بالکل عین ضرورت کی ہوں گی، جیسے رزق کی تنگی کا آدمی شکار ہو جایا کرتا ہے، بعض لوگوں کی وہ اولاد کی بڑی تمنا ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹوں کی تمنا ہو جاتی ہے، بیٹے ہو جائیں تو بیٹیوں کی تمنا ہو جاتی ہے، دونوں نہ ہوں تو پھر کسی کی بھی تمنا پیدا ہو جایا کرتی ہے، اور بعض دفعہ کوئی ایسی جسمانی بیماری لگ جاتی ہے جو آدمی بالکل برحق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا مانگے، اور ثابت تو میں یہ بھی کر دوں گا۔ ایک مقام آتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو بہرحال وہ تو بڑی اوپر کی ایک جگہ ہے، لیکن بات کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جتنا غور و خوض کرتا چلا جائے گا زبان اتنی خاموش ہوتی چلی جائے گی۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ مانگنے سے آزاد ہو جائے گا، اللہ سے نہیں مانگے تو اللہ تو غصہ کر جاتا ہے، مانگنا تو اللہ سے ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فار دی سیک آف اللہ مانگنا ہے، اپنی ضرورت بھی پڑتی ہے، کچھ شارٹ ٹرم ضرورت پڑ جاتی ہے دعائیں مانگنے کی، آخرت کی دعائیں تو ہر حالت میں مانگنی ہی مانگنی ہے۔ تو اب بات ہم یہاں تک لے کے آئے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ساری انکوائری کرنے کے بعد، ساری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہم اس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یکسو ہو گئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اب جب ہم دعا مانگیں گے یکسو ہو کے تو ہماری جو انداز دعا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، وہ اس میں جذباتی پن کم سے کم ہوگا، عقل درست ہوگی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل ٹھیک ٹھیک بات کریں گے۔ ایسی دعا قبول ہوتی ہے، ایسی دعا منظور کی جاتی ہے، ایسی دعا مقبول بھی ہوتی ہے۔